الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. اس ہفتے کے دوران میرے نزدیک ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ جو اس وقت ہماری مرکزی حکومت میں وزیر ہیں امور مذہبی کے، وہ لاہور تشریف لائے اور یہاں کچھ متحدہ علماء کونسل کے نام سے کوئی ادارہ ہے، اس کی جانب سے استقبالیہ تھا. اس میں انہوں نے کوئی تقریر کی. اس تقریر کی جو رپورٹنگ نوائے وقت میں ہوئی تھی وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی تشویش انگیز، اور اس میں بہت سے مسائل جو ہیں جن کو کہ متنازعہ بنا کر پیش کر دیا گیا تھا، اس کے ضمن میں ضرورت ہے وضاحت کی. اگرچہ جس روز انہوں نے یہ بیان دیا تھا مجھ سے نوائے وقت کے دفتر سے بات کی گئی تھی ٹیلی فون پر، اور ان کی وہ باتیں بتا کر مجھ سے میرا رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جیسے کہ اخباری دنیا کا معمول ہے، عام طور پر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی گرم قسم کا اور ذرا نمک مرچ لگا ہوا کوئی رد عمل آئے تاکہ وہ اخبار میں چھپے تو وہ ذرا لوگوں کی تفنن طبع کا بھی اور لوگوں کی دلچسپی کا بھی موجب ہو. وہ چاہتے تھے کہ میں اسی طرح کی کوئی تیز و تند بات کہوں جیسی کہ آپ نے آج شاید پڑھ لی ہو کہ وہ جو ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے اس کے مقررین نے پھر جو تبصرے کیے ہیں اور جو مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوراً برخاست کیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو مجھ سے بھی کچھ اسی قسم کا رد عمل چاہتے تھے. میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے اول تو یہ معلوم نہیں انہوں نے کہا کیا ہے اور رپورٹ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کی ان کی طرف سے تردید ہو جائے. باقی جو بات انہوں نے کہی ہے اس کا بھی ایک محمل ہے، اس کا بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ جو قابل تسلیم ہے. اگرچہ وہ ایک جزوی حقیقت ہے، اور جزوی حقیقت بسا اوقات جو ہے وہ گمراہ کن ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم طبیب نیم حکیم خطرہ جان. اسی طرح کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جزوی حقیقت جو ہے اگر اس کے دوسرے پہلو کو بھی نہ کھول دیا جائے تو وہ گمراہ کن ہو سکتی ہے.
بہرحال آج کے اخبار میں ان کی تردید آئی ہے، لیکن تردید میرے نزدیک کافی نہیں آئی ہے۔ اس میں جو بات انہوں نے کہی تھی قادیانیت کے بارے میں، اس کے ضمن میں صرف یہ کہا ہے کہ میرے سیاق و سباق سے کاٹ کر شائع کر دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ جو بات میری طرف منسوب کی گئی ہے وہ غلط ہے، اور بعض دوسرے امور جو ہیں ان کے بارے میں کوئی انہوں نے وضاحت بھی نہیں کی ہے، کوئی تردید بھی نہیں کی ہے۔ تو بہرحال آج میں چاہتا ہوں اس کے ضمن میں مفصل گفتگو کروں۔ آج نمائے وقت میں لاہور کے جو پرانے دانشور ہیں، ان میں جو کمیونسٹ ذہن کے دانشور ہیں، ان میں سے عبداللہ ملک صاحب ہیں کہ جو کالم لکھتے رہتے ہیں، مضامین ان کے شائع ہوتے ہیں نمائے وقت میں، ان کا بھی ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں اسی قسم کی باتیں کی گئی ہیں، اور چونکہ اس میں 2 جگہ میرا نام بھی لیا گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بھی وضاحت ہو جائے۔ وہ بھی نفاذ اسلام کے ضمن میں بہت سے سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں۔ کل میں اسلام آباد میں تھا، وہاں بعض اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی، تو میں نے وہاں بھی یہ باتیں جو آج میں یہاں بیان کرنے چلا ہوں ان کے سامنے پیش کی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا زیادہ بڑے پیمانے پر یہ باتیں سامنے آ جائیں۔ جہاں تک تو عبداللہ ملک صاحب کے موقف کا تعلق ہے، اس میں تو سوائے اس کے کہ کچھ سوالیہ نشان کھڑے کر دیے گئے ہیں، کوئی اور بات ایسی نہیں ہے جس پر توجہ کی جائے، اور ظاہر بات ہے جس مکتبہ فکر کے وہ شخص ہیں ان سے اس کے علاوہ کسی بات کی توقع بھی نہیں ہو سکتی، تو ان کی میں کسی بات پر اس وقت تبصرہ نہیں کر رہا۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر محمود احمد غازی اس وقت بڑی اہم حیثیت میں ہیں، وہ تو پہلے تو وہ سیکورٹی کونسل جو ہماری تھی اس کے رکن تھے، اب بھی بہرحال وہ وفاقی وزیر ہیں برائے امور مذہبی، اور جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ بھلے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، مخلص آدمی ہیں، عالم آدمی ہیں، لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ، یہ جو ہمارے آج کل کا جو نظام وہاں ہے اس میں جو ویسٹ کی سپانسرڈ NGOs ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، جن کو باقاعدہ انتخابات میں بھی میدان میں لانے کا ایک عزم ہے جو سامنے آ چکا ہے، تو ان کی مصاحبت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ رنگ لا رہی ہے، اور اس کا ان کے طرز فکر پر بھی کوئی اثر پیدا ہوا ہے۔ جہاں تک تو قادیانیت کے بارے میں ان کی بات تھی کہ یہ جذبات کے اندر ایک معاملہ کر لیا گیا، اور یہ کہ جن لوگوں نے اس کے لیے مہم چلائی تھی ان میں سے کسی نے شاید کوئی کتاب ایک بھی نہ پڑھی ہو قادیانیت کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے کہا، انہوں نے اب بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ یہ سیاق و سباق سے کاٹ کر کہی گئی، گویا کہ بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ میں نے اس بات کی اس حد تک توجیہ کی تھی کیونکہ میں نے کوئی مخالفانہ بیان نہیں دیا تھا، اسی روز نمائے وقت میں میرا وہ بیان اختصار کے ساتھ آ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ بات ٹھیک ہے، عوامی تحریکیں جب چلا کرتی ہیں تو عوام الناس سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ ان مسائل کے جملہ پہلوؤں کی علمی تحقیق کر لیں، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک خواص تھے، علماء تھے، تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ فیصلہ تھا، تو وہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، وہ تو سال ہر سال سے چلا آ رہا تھا فیصلہ۔ اس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پھر جماعت اسلامی کی بھی جو قیادت سامنے آئی، سب کے سب اس پر متفق تھے کہ یہ قادیانی اور احمدی جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج تھی۔ ظاہر بات ہے انہوں نے تو بغیر پڑھے یہ بات نہیں کی تھی، انہوں نے غلام احمد قادیانی کی کتابیں بھی پڑھی تھی، پھر یہ کہ بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ الیاس برنی صاحب کی کتاب رد قادیانیت پر آئی تھی، بہت سب سے پہلی وہی کتاب تھی، بہت ضخیم، یہ حیدرآباد دکن کے ایک شخص تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے متوجہ کیا ہے علماء کو کہ یہ کیا حفوات ہیں اور کیا یہ بکواس ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ تو قادیانی مذہب کی حقیقت، یہ ان کی کتاب تھی، بڑی ضخیم۔ پھر یہ کہ 1953 میں مولانا مودودی صاحب کا جو چھوٹا سا کتاب کیا تھا قادیانی مسئلہ، اس پر انہیں پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ بہرحال جو بھی دانشور تھے اس ملک میں انہوں نے غور کیا تھا، سوچا تھا، پڑھا تھا، لکھا تھا۔ البتہ ظاہر بات ہے کہ
عوام ہمارے جو ہیں وہ علماء پر اعتماد کرتے ہیں. آپ عوام میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ تحقیق کریں گے اور سمجھیں گے اور پہلے غلام احمد قادیانی کتابیں ساری حاصل کریں گے اور اس کو مطالعہ کریں گے، پھر علماء کا دیکھیں گے، پھر محاکمہ کریں گے، اس میں جج بن کر بیٹھیں گے کہ کس کی بات ہے. یہ نہیں ہوتا. بلکہ جو معتمد علیہ علماء ہے انہوں نے جب وہ بات کہی ہے انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. اور تحریر تو ظاہر بات ہے جذبات میں چلتی ہے. وہ تو بڑے سے بڑے مفکر بھی یہ کہتے ہیں، جبران خلیل جبران کا یہ جملہ ہے کہ عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبات کے تحت حرکت کرو. عقل حرکت نہیں کرنے دیتی آدمی کو. عقل کے تو معنی باندھنے کے ہیں. عقل کہتے ہی اس کو ہے. وہ اقال جو ہوتا تھا عربوں کا، وہ رسی ہوتی تھی ان کی کہ جس سے وہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتے تھے. بدو کہیں اترا اونٹ سے اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اونٹ بھاگ نہ جائے، لیکن یہ بھی کہ ذرا ادھر ادھر چل پھر کر کچھ نہ کچھ کی کر کے کچھ درخت ہے کچھ جھاڑیاں منہ مار کر کچھ اپنا ناشتہ بھی کر لے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ ایک پاؤں جو ہے اس کا ایک ٹانگ اس کو یوں کر کے اور گھٹنا باندھ دیا. اب وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہے تو دوڑ تو نہیں سکتا. اب وہ اچک اچک کے ادھر سے جا کے کچھ لے آتا ہے. اس کو رسی کو اقال کہتے تھے، باندھنے والی، گھٹنے کو باندھنے والی رسی. اب جب اس نے سفر دوبارہ شروع کیا وہاں سے وہ رسی کھولی اور اپنے سر پر باندھ دی. اس کو رکھنا تو ہے نا کہیں نہ کہیں. یہ ہے اس کا شان نزول جو کہ ان کے لباس کا ایک جو ہے مستقل پھر حصہ بن گیا اور بڑے سنہری قسم کے اور بڑے قیمتی اقال بننے لگے. لیکن اصل اس کا پس منظر یہ ہے. تو عقل تو باندھنے والی شے ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تحریک ہوتی ہے وہ جذبات ہی میں چلتی ہے، وہ عقل کے تحت نہیں چلا کرتی. ہاں لیکن ڈائریکشن کا فیصلہ عقل کے تحت ہوتا ہے. فیصلہ علماء کا جو تھا وہ سوچا سمجھا تھا اور غور و فکر کے بعد تھا، متفق علیہ تھا. اتنا بڑا اجماع تو کسی بھی مسئلے میں ہمارے ہاں کم سے کم پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ایک اور ہوا تھا اور وہ تھا آئلی قوانین کے بارے میں کہ اس کی بات شکل جو ہے شریعت اسلامی سے متصادم ہے. یہ 2 اجماع ہمارے ہاں بڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے ہوئے ہیں. تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء. بہرحال جہاں تک تو قادیانیت کا مسئلہ ہے میں اس سے زیادہ اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ آج انہوں نے اس پر تلافی کی ہے اور بہت زور شور کے ساتھ اس تحریک کی اور اس کو لے کر چلنے والے علماء کی مد و ثنا کی ہے. اور اس سے بھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان سے اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی تھی جس کی تلافی کی انہوں نے آج جو ہے بھرپور کوشش کی ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے اس ملک میں اسلام کے نفاذ کا، اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ اس کے راستے میں نہ بھارت رکاوٹ ہے، نہ امریکہ رکاوٹ ہے، نہ فرانس رکاوٹ ہے، رکاوٹ خود عوام ہے. یہ بات بھی اگر اس اعتبار سے کہی جاتی کہ عوام خود دین پر عمل نہیں کرتے، اگر عوام دین پر عمل کرنا شروع کر دیں تو حضور کی تو حدیث یہ ہے کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اپنے اعمال ہی تم پر حاکم ہو جاتے ہیں جیسے تم ہوگے. ایک اور حدیث میں فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر عمرا اور جو تمہارے حکمران ہیں وہ آ جائیں گے. اس معنی میں تو یہ بات صحیح ہوتی. ایک واعظ اور نصیحت کے انداز میں اور تنبیہ کے انداز میں مسلمانوں کو زجر کے انداز میں کہا جائے کہ بھائی آپ خود رکاوٹ ہیں، آپ اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام پر عمل کریں گے تو خود بہت اسلامی. تو اس حد تک تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. غسل میں بیان کیا ہے کہ تو ہر شخص کی اپنی شریعت ہے اور نفاذ شریعت کے نتیجے میں جو پابندیاں آئیں گی انہیں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ میرے نزدیک بالکل غلط باتیں جو انہوں نے کہی. ہر شخص کی کوئی علیحدہ شریعت نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پاکستان بننے کے فوراً بعد جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی کچھ دانشور میدان میں آئے تھے اور انہوں نے یہی جو ہے راگ الاپا تھا کہ کس کا اسلام، شیعہ کا اسلام لاؤ گے یا سنی کا لاؤ گے، دیوبندی کا لاؤ گے کہ بریلوی کا، کس کا اسلام لاؤ گے، وہابی کا لاؤ گے یا سنی کا لاؤ گے. اب یہ ساری باتیں تھیں ان کا کہ جواب دیا تھا اس وقت علماء کرام نے. تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہو کر اور انہوں نے 22 اصول دستور کے متفق علیہ لوگوں کے سامنے رکھ دیے تھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی طرح کی کوئی فضا اوپر بن چکی ہے
اس لیے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہ ٹپکتا ہے. کسی برتن میں پانی ہے تو پانی ہی ٹپکے گا، اس میں دودھ ہے تو دودھ ٹپکے گا. تو جو کچھ اندر ہے، اب حکومت کی وہ جو اعلیٰ ترین سطح ہے اس پر جو بھی اس وقت ذہن کار فرما ہے، تو ان کے ذریعے سے بھی جو چیزیں مترشح ہو کر آ رہی ہیں، ٹپک رہی ہیں، تو در حقیقت وہ اس کی عکاسی کرتی ہے. اسی لیے میں اس کو اہمیت دے رہا ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ سود کی ادائیگی کو بند کرنے کا تو ہر شخص کہہ رہا ہے، لیکن اس صورت میں جو پابندیاں لگیں گی اس کو برداشت کرنے کے لیے 14 انسان بھی پاکستان میں نہیں ہے. یعنی 1 کروڑ میں 14 انہوں نے اس لیے کہا کہ 14 کروڑ کی آبادی جو ہے ہماری ہے، تو 1 کروڑ میں 1 انسان بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی پابندی کو گوارا کرنے کو تیار ہو جائے گا. میرے نزدیک یہ ساری باتیں جو ہیں بہت ہی گمراہ کن ہیں. مزید انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں کانٹے کی بات یہی ہے. اس سے پہلے وہ کہیں کسی ترنگ میں بیان دے بیٹھے تھے کہ اگلے سال مارچ تک سود کا مکمل سدباب ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل تعمیل ہو جائے گی. اب وہ چونکہ تاریخ آ رہی ہے قریب، اب آپ ستمبر میں ہیں، 3 مہینے اس سال کے رہ گئے، 3 مہینے 6 مہینے کے اندر تو کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ وہ جو ایک ول ہوتی ہے، دی ول ٹو ڈو سم تھنگ، ایک عزم اور ارادہ، وہ اس کا فقدان ہے، وہ ہے ہی نہیں. اور ہماری یہ جو بھی رجیم اس وقت ہے برسر اقتدار، اس کے سامنے سوائے ایک آلٹرنیٹو کے کہ ہر صورت میں ہمیں یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ اپنے آپ کو ٹانک کر رکھنا ہے. کوئی اور دوسرا جو ہے متبادل ہے ہی نہیں راستہ. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا جو ہے اصل میں بہت محل نظر ہے. یہ بھی کہہ دیا انہوں نے، ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ سے مزید مہلت مانگ لیں. در حقیقت یہ سارا معاملہ جو ہے میرے نزدیک ان کی پوری گفتگو کا وہ میرے نزدیک اس کے گرد گھوم رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے، اور یہ کہ اگر کوئی تقاضا اور مطالبہ ہے عوام کے اندر کہ سود کا انسداد کیا جائے اور یہ کہ شریعت کا نفاذ کیا جائے، تو اس کے ضمن میں اس طرح کا ایک انتشار فطری پیدا کر کے اس قوت کو اور اس دباؤ کو کم کیا جائے. بہرحال اس ضمن میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا اس وقت وہ یہ ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اچھے بھلے لوگوں پر بھی واضح نہیں ہے. دیکھیے یہاں نفاذ اسلام کے 2 پہلو ہیں. وہ دونوں ایک ہی چیز کے 2 پہلو ہیں، وہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں، تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ مختلف طبقے جو ہیں ہمارے، انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہے یہ چیزیں. اڑائے کچھ ورق ڈالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. ایک تصور یہ ہے کہ اسلامی قوانین، اسلامی سزاؤں کا اور شریعت کے قوانین کا نفاذ کیا جائے، یہ ہے اصل سے. یہ ہمارے علماء کا تصور بھی ہے، اور چونکہ عوام انہی کے زیر اثر ہے، عوام کا ذہن تو وہی بناتے ہیں. اور ظاہر بات ہے قرآن اور سنت میں بڑی شدید مذمت آئی ہے کہ اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو تم ہی کافر ہو، تم ہی مشرک ہو، تم ہی فاسق ہو. اس حوالے سے یہ پہلو جو ہے عام طور پر زیادہ نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے آتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام نے جو نظام عدل اجتماعی دیا ہے، سیاسی سطح پر عدل و انصاف ہو، کوئی قوم دوسری قوم پر محکوم نہ ہو جائے، کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے پر حاکم نہ بن جائے، کوئی ایک طبقہ جو ہے اس کے لیے بالادستی جو ہے مستقل طور پر نہ ہو جائے، بلکہ یہ کہ لوگوں کے مابین تقسیم اختیارات، تقسیم حقوق مساوی ہو. اسی طرح معاشی میدان میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے 2 علیحدہ علیحدہ طبقے جو ہیں معاشرے کے اندر پروان چڑھتے چلے جائیں، اور ایک طرف دولت کی کمی ہو، بلکہ احتیاج ہو اور فقر ہو اور افلاس ہو اور فاقہ ہو، اور دوسری طرف عیاشیاں ہوں اور ہر طرح کے عللے تللے ہوں. نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح انسانوں میں کوئی اونچ نیچ، یہ اونچا یہ نیچا، یہ اعلیٰ یہ ادنا، یہ گھٹیا یہ بڑھیا پیدائشی طور پر بہت بڑی ناانصافی ہے. جیسے ہندوؤں میں ہے، برہمن پیدائشی طور پر اونچا ہے، شودر پیدائشی طور پر نیچا ہے. ہمارے ہاں بھی سادات شاید اونچے سمجھے جاتے ہیں، چاہے کردار کچھ بھی ہو، گندا ہو، برا ہو،
سید زیادہ ہے، اور یہ بیچارہ مسلی جو ہے، جو اسلام لایا ہے، نچلی ذات کا آدمی، وہ مسلی، اس کو تو کہتے ہی مسلی ہے، مسلمان کو کہتا ہی نہیں اس کو، اور اسے تو اپنے برابر چارپائی پہ بیٹھنے کو نہیں دیتا۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ سارے جو اونچ نیچ ہیں، ایکسپلائٹیشنز ہیں، ان سب کا خاتمہ یہ ہے بعض حضرات کے نزدیک نفاذ اسلام کا اہم تر پہلو۔ اور ہمارے جو دو قیام پاکستان کے ضمن کی دو عظیم ترین شخصیات جو ہیں، علامہ اقبال بھی اور قائد اعظم بھی، ان دونوں کے سامنے نفاذ اسلام کا یہ پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ جہاں تک فارمل اسلام، جو بھی عبادات اور یہ ان کی وہ نفی نہیں کرتے، لیکن اس کی اہمیت وہ نہیں آتی کہ جو ان چیزوں کی آتی ہے کہ عدل و انصاف، اصول حریت و اخوت و مساوات، جو کہ قائد اعظم نے جو الفاظ بارہا استعمال کیے، اب تو وہ کتاب سے ہم نے تقسیم کیا تھا جو ہم نے یہاں ہوٹل میں تقریب کی تھی، کہ جس میں قائد اعظم کے اقتباسات جو ہیں جمع کر دیے گئے، بار بار کہا ہے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، یہ چیز زیادہ تھی۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو سمجھنا یوں چاہیے کہ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم دیا ہے اسلام نے، وہ نظام ظاہر بات ہے کہ کسی نظریاتی اور فکری اور اعتقادی بنیاد پر قائم ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے کچھ عبادات اور شعائر اسلام کا سہارے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا صلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے نماز، یہ نماز دین کے نظام کو کھڑا رکھنے والی شے ہے۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں بھی اور اسے قائم رکھنے میں بھی مدد لو نماز سے اور صبر سے۔ تو یہ دونوں چیزیں در حقیقت جس میں لا ینفک ہیں۔ ایمفیسس کے اعتبار سے یقیناً فرق ہے کہ علماء کے نزدیک عبادات کی اہمیت جیسے تبلیغی جماعت ہے، اب یہ بھی تو در حقیقت ہمارے ہاں جو طبقہ علماء ہے اسی کا ایک حصہ ہے جو متحرک ہو گیا ہے، ڈائنامک ہو گیا ہے۔ تصور وہی ہے جو ہمارے علماء کا ہے، جو کہ ہمارے راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، انہی کے تصورات کو انہوں نے ایک بڑی عظیم حرکت اور تحریک کے ذریعے سے اسے ایک شکل دے دی ہے، ڈائنامک۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہے یہ اسلام کا حصہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حدود ہے، تعزیرات ہے، اسلام کی ہے، وہ ہے اسلام کا حصہ۔ لیکن یہ کہ ساتھ ہی ذہن میں رہے کہ یہ اصل شے نہیں ہے، اصل شے وہ نظام عدل اجتماعی ہے، لیکن یہ سہارا ہے جس کے بغیر وہ قائم نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ اصل شے تو ہمیں چھت مطلوب ہے، لیکن چھت کے نیچے ستون ہوں گے تو چھت کھڑی ہوگی نا، چھت کیسے کھڑی ہو جائے گی؟ ہوا میں کھڑی کر دیں گے چھت، دیواریں بنائیں گے تو اس کی بنیاد ہوگی، یہ دیواریں ہوں گی، یا پھر یہ کہ کالمز جیسے آج کل کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دیواریں بھی ضرورت ہی نہیں ہے، کالمز کے اوپر آپ نے چھت جو ہے اس کا پورا نوٹ لے لیا ہے، تو کالمز کی بھی ضرورت ہے، بنیاد کی بھی ضرورت ہے۔ تو در حقیقت اسلام کی یہ عمارت جو ہے، جس کا نظام تو ہے عدل اجتماعی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کرو، لیکن اس عدل کی چھت کو قائم کرنے کے لیے پہلے بنیاد ہے، ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں ہمارے، وہ گویا کہ بنیاد کے طریقے سے فاؤنڈیشن کی جگہ ہے، پھر یہ پلرز کھڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ارکان کہا گیا ہے، ارکان اسلام، رکن کسے کہتے ہیں؟ ستون کو کہتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ارکان اسلام ہے، اس کے اوپر وہ عبارت قائم ہوگی کہ جو سوشل جسٹس، پولیٹیکل اعتبار سے بھی کوئی ریپریشن نہ ہو، کسی پر کوئی جبر نہ ہو، کوئی استبدادی بات نہ ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملے، جو ان کے حقوق ہیں انہیں کوئی غصب نہ کرے۔ اسی طرح معاشی جو ہے نظام ایسا ہو کہ دولت کی تقسیم منصفانہ ہو، عادلانہ ہو، اور ہر فرد کی کفالت کی ذمہ داری نظام حکومت لے، جو نظام خلافت لیتا ہے، اور یہ کہ پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پہلے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے قرآن پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، محمد الرسول اللہ پر ایمان، پھر یہ کہ یہ ستون کھڑے کرنے ہوں گے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی عبادات شعائر ہیں، اور ان پر پھر یہ چھت قائم ہوگی۔ اس اعتبار سے میں اصل میں جو بات آج بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ جہاں تک نفاذ قوانین اسلامی کا تعلق ہے، الحمدللہ کہ ہمارے ملک میں 50 برس یا 52-53 برسوں میں اگرچہ بڑی سست رفتار کے ساتھ کچھ اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن ان اقدامات کے نتیجے میں ایک ایسی مشینری ہمارے ہاں وجود میں آ چکی ہے، ہمارے دستور میں ان بلٹ ہے وہ میکینزم، کہ صرف یہ کہ اس کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دی جائیں اور ایکٹیویٹ کر دیا جائے، مشینری کو چالو کر دیا جائے، تو نہایت آسانی سے، نہایت سہل انداز میں اور سہج قوانین اسلامی کی ترویج ہو جائے گی، تنفیذ ہو جائے گی۔ اصل میں یہ جو خیال آتا بس ایک کوئی آرڈیننس نافذ ہوگا اور پھر فقہ حنفی جو ہے سب لوگ کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں گے اور بیٹھے ہوں گے قاضی اور ان کے پاس ہدایہ رکھی ہوگی یا فتاوی عالمگیری رکھی ہوگی، بس وہ دیکھیں گے ورق الٹیں گے کیا فتویٰ اس میں اس کے مطابق فیصلے دینے شروع۔ یہ بڑا عامیانہ سا جاہلانہ سا تصور ہے، یہ نہیں اصل میں ہوگا۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 53 سال میں ہم نے پیش رفت کی ہے۔ سب سے پہلی پیش رفت یہ کہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئے، حاکمیت اللہ کی ہے، پوری دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان، کسی اور ملک کے دستور میں، کسی مسلمان ملک کے دستور میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، بس وہ جیسے کرسچین ورلڈ میں ہے آفیشیل ریلیجن از کرسچینٹی، بس اس کے مبادلے میں ہم نے لکھ دیا اسلام، لیکن یہ کہ حاکمیت اللہ کی ہے یہ تو کہیں بھی نہیں۔ اور یہ تو اقبال جہاں پیدا ہوا تو یہ تصور سامنے آیا نا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ نمبر 2 یہ دفعہ بھی موجود ہے 227 کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا۔ ان 2 دفعات کے ہوتے ہوئے اور 2 انسٹیٹیوشن قائم کیے گئے۔ پہلا انسٹیٹیوشن تھا خصی قسم کا، وہ تھا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس کے پاس طاقت کوئی نہیں تھی، اس کا کام تو یہ تھا کہ بیٹھے رہو، غور کرتے رہو، رپورٹیں دیتے رہو، بس اس سے آگے دستور میں ان کی رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا، وہ کہاں جائیں گی، کیا ان کے نتیجے میں کیا وہ پارلیمنٹ کے اوپر اس کو نافذ کرنا ضروری ہوگا نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں، سائلنس، ٹوٹل سائلنس۔ لیکن جو ادارہ ضیاء الحق نے قائم کیا ہے وہ خصی ادارہ نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ اس میں طاقت ہے، اور وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ۔ فیڈرل شریعت کورٹ جس قانون کے بارے میں کہہ دے کہ یہ غیر اسلامی ہے، کلی یا جزوی، فلاں شق پورا قانون غیر اسلامی نہیں ہے، فلاں دفعہ غیر اسلامی ہے، جس کا وہ فیصلہ کر لے گی پھر وہ حکم دے گی۔ اگر وہ ہے جو مرکزی حکومت ہے اس کے دائرے کے کار کی بات ہے تو مرکزی حکومت کو نوٹس دے دے گی، اگر وہ ہے ان امور سے متعلق کہ جن کا تعلق صوبائی حکومتوں سے تو صوبائی حکومت کو نوٹس دے دے گی، مہلت معین کر دے گی 4 مہینے 6 مہینے کے اندر اندر اس دفعہ کی جگہ یا اس پورے قانون کی جگہ نئی آپ لیجسلیشن کر لیجئے، نئی قانون سازی کر لیجئے، ورنہ فلاں 4 مہینے یا 6 مہینے ختم ہونے کے بعد یہ قانون جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، عدم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ ہے باقاعدہ ایک مشین۔ اگرچہ یہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے، اس وقت صرف دوہرا رہا ہوں، ضیاء الحق صاحب نے اس قدر عمدہ مشین جو ہے وہ ہمارے دستور کے اندر اس کا جز بنا دیا، لیکن بدقسمتی چونکہ ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی، وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ہر ایک کو خوش کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ایکٹر ایکٹریس سے بھی ناراض نہ ہو اور مولوی بھی ناراض نہ ہو، یہ دونوں طرف کا اس نے تو کوشش کی تھی کہ میری حکومت جو ہے کسی طریقے سے چلتی رہے، لہذا اس نے اس ادارے کو اس اعتبار سے بالکل یوں سمجھیے غیر مؤثر کر دیا۔ دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج ہے، دستور کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطۂ دیوانی اور ضابطۂ فوجداری، جس کے تحت مقدمے چلتے ہیں کہ کیسے مقدمہ چلے گا، کیسے یہ ثبوت ہوگا، کیا اس کا پروسیجر کیا ہے، یہ بھی تمہارے دائرے سے باہر ہے۔
10 سال تک جو ہے مالی معاملات بھی تمہارے حدود سے خارج ہیں. وہ تو 10 سال کے بعد وہ ہتھکڑی کھل گئی، ٹائم تھی، کیونکہ موقت تھی تو وہ وقت گزر گیا 10 سال، تو ہتھکڑی کھل گئی. تو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو کمرشل انٹرسٹ ہے یا بینک انٹرسٹ ہے اسے بھی ربا قرار دے کر حرام قرار دے دیا. 6 مہینے کا نوٹس دے دیا تھا حکومت کو، اس کی جگہ پر متبادل نظام بناؤ ورنہ یہ نظام ختم ہو جائے گا. وہ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یعنی یوں سمجھیے کہ وعدہ خلافی بھی کی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے، اس لیے کہ کسی بھی ججمنٹ کو غیر مؤثر کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ اپیل کر دو. جب اپیل ہو گئی ہائر کورٹ میں، اب اس پر عمل کی بات جو ہے وہ آپ پر لاگو نہیں رہے گی جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہ ہو. اور وہ اپیل کر دی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے اندر اکثر و بیشتر وہ جو شریعت ایپیلیٹ بینچ ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. گزر گئے 8 سال 9 سال گزر گئے. یہ تو ہتھ کنڈے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اور ایک اور چوتھی ہتھکڑی اور بھی تھی، آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہیں جو ایوب خان نے نافذ کیے تھے ایک منکر حدیث غلام احمد پرویز کے مشورے پر. ان کو بھی دوام دے دیا گیا کہ آئلی قوانین جو ہے اس پر بھی تم کو بات نہیں کر سکتے. میں نے جو ان سے استعفے کی بات کی تھی اپنی 5 جولائی 1982 کو یہی گورنر ہاؤس میں، گورنر جیلانی صاحب بھی موجود ہیں، جنرل جیلانی اس وقت، میں نے کہا تھا یہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں کہ آپ نے ایک فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں ہینڈ پکڈ آپ نے علماء رکھے ججز کی حیثیت سے. پیر کرم شاہ صاحب آپ کا انتخاب ہیں، ملک غلام علی خان صاحب آپ کا انتخاب ہیں، تقی عثمانی صاحب آپ کا انتخاب ہے. اچھا مالی معاملات کے بارے میں چلیے کہا جا سکتا ہے کہ ایک دم نہیں ہو سکتی اس میں تبدیلی. یہ آئلی قوانین میں کیا قباحت ہے؟ آپ کو ان کے علم پر اعتماد نہیں ہے یا ان کی دیانت پر اعتماد نہیں ہے. اور چونکہ غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے، میں نے کہا تھا کہ غلام احمد پرویز زندہ ہے، وہ بھی شریعت میں جا کے کورٹ میں ثابت کر دیں کہ اس میں کوئی شے خلاف اسلام نہیں ہے. میں خوش، میرا رب خوش. میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، بلکہ آپ ان کے ہاتھ کھول دیں، شریعت کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے. کہنے لگے پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ کا یہی معیار ہے کہ ہر ایک کو مطمئن کرنا ہے تو پھر میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں. میں استعفیٰ دیا چلا ہے. بلکہ پھر میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کو، چونکہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں اور میری آمد و رفت رہتی تھی، ان کے والد صاحب کے ہاں میں حاضر ہوتا تھا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی خدمت میں، تو میں ذرا ان کے ساتھ ذرا فرینک ہوں. تو میں نے ان سے کہا ہے، باب جبرائیل پر میری ملاقات ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کا جو باب جبرائیل ہے نا، نے پکڑ لیا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس عدالت کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئلی قوانین کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. کہ میں کیا کروں، میں نے تو کئی دفعہ استعفیٰ دیا. میں نے کہا استعفیٰ میں دے کے آیا ہوں، کون روکتا ہے استعفے سے؟ ارادہ ہو آپ کا، آپ چیلنج کریں کہ جناب یہ صرف کم سے کم ہٹا دیجیے، تب تو میں بیٹھ سکتا ہوں. نہیں تو پھر میں جا رہا ہوں، میرا راستہ علیحدہ، آپ کا راستہ علیحدہ. بہرحال میں نے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اب بہت ہی آسان راستہ ہے، بہت آسان راستہ. ہمارے دستور میں جو قدغنے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ پر ان کو ہٹا دیا جائے. دستور کے اندر بھی کوئی شے غیر اسلامی نہیں، لے دے کے ایک شے نکلے گی اور وہ نکلی. ہمارے دستور میں ایک دفعہ ہے، شاید 45 ہے نمبر اس کا، کہ اگر کوئی شخص ہے قتل کا مجرم ہے، اسے سزا ہو گئی ہے، سیشن کورٹ نے بھی سزا دے دی پھانسی کی، ہائی کورٹ میں بھی اپیل نامنظور، سپریم کورٹ میں بھی، لیکن اب جو ہے صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی جان بخشی کر سکتا ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام نے کسی صدر مملکت کو اختیار حاصل نہیں. ہاں مقتول کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، وہ دیت لے لیں، خوب بہا لے لیں، یا ویسے ہی احسان کریں، معاف کر دیں کہ ہمارا آدمی تو چلا گیا، اب ہمیں کیا حاصل ہوگا، اس کو بھی ہم ختم کر دیں. ہمارے ہاں ایک طلبہ جو ہے ایک بچے یتیم ہو گئے، ایک عورت بیوہ ہو گئی، اب ان کے بھی ہم ایک خاندان کے اندر یہی کام کروا دیں تو کیا حاصل ہوگا؟ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے، وہ معاف کر دیں، معاف کر سکتے ہیں، خوب بہا لے لیں تاکہ وہ جو بھی مقتول ہے اس کے ورثاء کو کچھ سہارا ملے مالی اعتبار سے. بہرحال لیکن یہ کہ اس پر جب رٹ کی گئی تو سید نسیم حسن شاہ صاحب ہی نے پھر اس کے مقابلے میں یہ بات کہی کہ اگرچہ قرارداد مقاصد بھی اب دستور کا حصہ بن چکی ہے،
لیکن یہ دفعہ بھی دستور میں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دفعہ اس پر حاوی ہے یا وہ اس پر حاوی ہے، یہ دونوں برابر کی ہیں، لہذا وہ رک جو ہے خارج کر دی. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب یہ بات کہ حکومت جو ہے، نظام ہمارا پارلیمانی ہو، صدارتی ہو، یونٹری ہو، فیڈرل ہو، کنفیڈرل، اسلام کو اس سے بحث ہی نہیں ہے. سب کے سب مباح ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے، اور اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے تم طے کرو، لیکن اس دائرے کے اندر مشورہ کر کے 100% لوگ بھی متفق ہو جائیں کہ کسی شے حرام کو حلال کرنے یہ نہیں کر سکتے، کسی حلال کو حرام کرنے یہ نہیں کر سکتے. تحلیل اور تحریم یہ صرف اللہ کے اختیار میں، اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے بس. باقی اس کے اندر امرہم شورا بینہم، اپنے معاملات کو تم بھابی مشورے سے چلاؤ، بہترین جمہوری اقدار اس کے اندر شامل کر لو. اب اگر یہ مشین چلا دی جائے، اس کے اوپر سے قدغنیں ہٹا دی جائیں، اور میرا مشورہ ایک یہ بھی ہے کہ اب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے. یہ دو ادارے تھے نا، اور میں نے جان بوجھ کر 2 مرتبہ لفظ استعمال کیا خصی، کہ یہ جو بھی ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی تو خصی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس کی سفارشات کے فائلوں کی جا کے انبار لگ گئے ہیں، بہت کام کیا انہوں نے. اچھے جید علماء ہر مرتبہ فکر کے اس میں شامل رہے، ان کی تنخواہیں بھی دی ہے. کسی غریب قوم کے آخر پیسوں سے جو ہے ان کی تنخواہیں بھی تھیں، ان کے سارے اخراجات تھے. تو انہوں نے جو رپورٹیں مرتب کی بس وہ رکھی ہوئی ہیں الماریوں کے اندر، انبار لگ گئے. تو اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس میں جو جید علماء ہیں تو یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کے کئی بینچ بنا دیے جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اب اتنے مصروف ہے کہ ایک ہی قانون کے اوپر بس گفتگو ہو رہی ہے، دوسرے پر بات ہی نہیں ہو سکتی. کئی بینچ ورک کر رہے ہوں. اسی طرح ایپیلیٹ جو ہے بینچ فیڈرل، اس میں سپریم کورٹ میں وہ بھی ایکسرسائز ہو، اور تیزی کے ساتھ اس مشین کو چلا دیجیے. اس کے نتیجے میں خود بخود یہ کہ ترمیم ہوتی جائے گی، اور ترمیم کس حوالے سے ہوگی؟ جو شے کتاب و سنت کے منافی ہو. یہ بہت اہم معاملہ ہے. ہمارے دستور میں کسی فقہ کا تذکرہ آج تک نہیں آیا، فقہ حنفی کا بھی نہیں ہے، فقہ مالکی کا بھی نہیں ہے، فقہ جعفری کا بھی نہیں ہے. کتاب و سنت. اگر آپ دیکھیں گے آبجیکٹو ریزولوشن تو بھی کتاب و سنت، دفعہ 227 کتاب و سنت. یعنی یہ کہ نئی قانون سازی ہو سکتی ہے بالکل، کہ مباحات کے دائرے میں نیا قانون بنائے، نافذ کریں. صرف یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. دیکھو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اپنے اولو الامر جو آپ تمہارے ہاں والی امر ہو گئے ہو، حکمران ہو، ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو مسئلے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب یہاں کسی شخص کی رائے جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہوگی. کوئی کسی کا ججمنٹ ہے، کسی کا اجتہاد ہے، وہ فیصلہ کن نہیں ہے. اصل فیصلہ کن شے ہے کتاب اور سنت. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت. اور اس کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کوئی بھی قانون سازی کی ہے آپ کی پارلیمنٹ نے، میں تفصیل سے ان پر بحث کر چکا ہوں. عہد حاضر میں اسلام کا اگر نظام خلافت کی بنیاد پر کوئی ریاست قائم ہوگی تو اس کا دستوری خاکہ کیا ہوگا، قانون سازی کی شکل کیا ہوگی، اجتہاد کی صورت کیا ہوگی، کہ وہ ہماری پارلیمنٹ یا جو بھی مقننہ ہوگی وہ قانون بنائے گی. فرض کیجئے ایک اجتہاد میرا ہے، ایک کسی اور کا ہے، ایک کسی اور کا ہے، لیکن میرا اجتہاد نافذ نہیں ہوگا. اجتہاد وہ نافذ ہوگا جسے پارلیمنٹ کی اکثریت قبول کر لے. البتہ اگر میرا یہ خیال ہے کہ نہیں صاحب اس اجتہاد میں تو کتاب و سنت کی نفی ہو گئی ہے، تو فیڈرل شریعت کورٹ میں جا کر میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا. اگر میں ثابت کر دوں وہ اجتہاد یا وہ نیا قانون جو بنا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. یہ بہترین اسکیم ہے کہ جو اس میں ہمارے ہاں آ گئی ہے، اس پر عمل ہو جائے. جو ہم نے بریک لگا رکھے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں اصل میں مغالطے ہیں کہ پتہ نہیں دستور کی ساری عمارتیں اکھاڑ کے رکھ دیں گے لوگ. کوئی مولوی کھڑا ہو کر کہہ دے گا پارلیمنٹ ہی غلط ہے، کوئی اور عالم دین یہ کہہ دے گا کہ یہ انتخابات ہی غلط ہے. یہ بات نہیں ہے. کسی شے کا حرام ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے.
اگرچہ یہ کہ کسی شے کو یہ ثابت کرنا کہ یہ کتاب و سنت کے احکام سے میں نے انفر کیا ہے، استنباط کیا ہے، یہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن کسی شے کو حرام ثابت کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اور اصول شریعت کا یہ ہے، فقہ کا، کہ ہر شے حلال ہے، مباح ہے، الا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر شے حرام ہے الا یہ کہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ جائز ہے۔ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ہر شے اباحت اسے کہتے ہیں، اصل اباحت ہے، یہ اصطلاح ہے فقہ میں کہ اصل جو ہے اباحت ہے۔ ہر شے کے اندر اصلاً جو چیز ہے بنیاد وہ یہ کہ مباح ہے۔ ہاں کوئی کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے کہ حرام ہے تو وہ حرام ہو جائے گی، لیکن اس کے حلال ہونے کے لیے دلیل کتاب و سنت سے لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ حرام ہے کتاب و سنت سے تو وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، چاہے اس کے لیے آپ کتاب و سنت سے کوئی مثبت دلیل نہ بھی لا سکیں، لیکن اگر وہ حرام ثابت نہیں ہوتی تو پھر وہ حلال ہے، مباح ہے۔ اور وہ ساری پارلیمنٹ مباحات کے دائرے میں، اب یہ ساری چیزیں ہمارے دستور میں ہوتی مباحات ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ پارلیمانی نظام ہو یا یہ نظام جو ہے ہمارا وہ پریزیڈنشل ہو، پھر یہ کہ صوبوں کے پاس کیا اختیارات ہو، مرکز کے پاس کیا ہو، یونین کاؤنسل بنانے چلے ہیں وہاں پہ کیا اختیارات، وہ سب مباحات میں سے ہیں۔ یہی بات تھی اصل میں جو ایک زمانے میں کہی تھی ایک بروہی صاحب نے۔ یہ بھی ان دانشوروں میں تھے جو قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد یہ دلیل لے کر میدان میں آئے تھے کہ کون سا اسلام نافذ کرو گے۔ یہ بھی جدید دانشوروں میں تھے نا، بعد میں وہ کنورٹ ہوئے ہیں اور بعد میں تو بڑے اسلام پسند ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ بھی اس کروسیڈ میں، اس صلیبی جہاد میں وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے قرآن میں کوئی دستور دیا گیا ہے تو میں اسے 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ 1000 روپیہ اس وقت بہت بڑی شے تھی، وہ آج جو ہے وہ 1 لاکھ بھی اس مقابلے کی نہیں ہے۔ یہ میں سن 49-50 کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ دستور میں جو چیزیں اہم ترین شمار ہوتی ہیں، یہ پارلیمانی ہو یا صدارتی ہو، صوبوں کے اختیارات کیا ہو، مرکز کے اختیارات کیا ہو، یہ ساری شے مباحات میں سے ہے۔ قرآن و سنت نے کوئی شے آپ پر لازم نہیں کی۔ لازم یہی ہے اللہ اس کے رسول کے احکام، اس کے اندر اور باقی باہمی مشورے سے معاملات طے کرو، دین کو قائم کرو۔ دین نام اس کا ہے، صرف ان عقیم الدین، دین اس کا نام ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اس کا قانون اس کا اور اس کے رسول کا دیا ہوا، وہ ٹوٹل بالادستی اس سے حاصل ہے، اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ۔ البتہ اس دائرے کے اندر امرہم ہے، اللہ نے تمہیں آزادی دے رکھی ہے، امرہم شورا بینہم، وہ آپس میں مشورے سے طے کر لو، اس میں ووٹنگ بھی کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ میں تو سادہ سی مثال سے میں نے سمجھائی ہے یہ بات اپنے خطبات میں۔ دیکھیے آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے، لوگوں کو آپ نے بلایا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشروب کون سا سرو کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب شراب سرو کرنی چاہیے، اب یہ حرام ہے، اس کو تو سب کے سب 100% بھی کہیں تو یہ جائز نہیں ہوگی، وہ تو حرام رہے گی۔ البتہ جو مباح ہے ان میں 7 اپ رکھیں گے، اسپرائٹ رکھیں گے، یا شربت روح افزا رکھیں گے، یا کوئی جام شیریں رکھیں گے، جو چاہے کر لیں۔ اور اس میں ووٹنگ بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ووٹنگ سے یہی طے ہوگا نا کہ یہ مباح یا یہ مباح ہوگا، مباح تو جو شے مباح ہے وہ جائز ہے، اللہ خیر اللہ۔ تو اس میں جمہوریت کو ہم دخل دے سکتے ہیں کہ اس حد تک شریعت کے دائرے کے اندر۔ اسی لیے بہترین لفظ آیا ہمارے دستور میں، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی جب تک کہ اس کے لیے دلیل قرآن و سنت سے نہ لائی جا سکے، یہ نہیں کہا ہے۔ یہ کہا کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ ہر وہ شے کہ جس کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ حلال ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ یہ مشین، کل بھی میں کچھ کہہ کے آیا ہوں کہ اس کو آپ چالو کر دیجئے، یہ مشین کے اوپر بریک لگے ہوئے ہیں اور ذہنوں میں اصل میں مغالتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں بھی مولوی لوگ اب کیونکہ کہتے رہتے ہیں لوگ، حالانکہ حقیقت یہ ہے، میں نے کل بھی کہا تھا وہاں کہ کسی شے کو حرام ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو کوئی نسل نہیں پڑے گی، قرآن سے، حدیث سے، کتاب سے، سنت سے کوئی نسل کر آئیے۔
ہاں حرام ثابت ہو جائے تو پھر آپ ادھر نہیں جا سکتے. لیکن یہ جو آپ کے دستور کی اصل بات ہے، سارا جھگڑا ہمارے دستور میں ہوتا ہے. یہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان سب کو مصیبت یہ تو پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اختیارات کم ہیں. سارے اختیارات مرکز کو دے رکھے ہیں، اور مرکز کیوں پنجاب کیونکہ بہت بڑا صوبہ ہے، مرکز جو ہے اس کے اوپر پنجاب چھایا ہوا ہوتا ہے، لہذا ہمارے اوپر پنجاب حکومت کر رہا ہے. یہی رونا رویا تھا بنگالیوں نے، مشرقی پاکستان کے لوگوں نے. فوج کو بھی کہا تھا پنجابی فوج ہے یہ، حالانکہ فوج کے اندر پنجابی ہے، شریعت میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے سرحد سے پٹھان تو بہت بڑی تعداد کے اندر اس میں موجود ہیں، وہ کوئی پنجابی فوج تو نہیں ہے. ہاں سندھ سے اچھا اردو اسپیکنگ جو ہے کافی لوگ ہیں بڑے آفیسرز میں سے. اب آخر اردو اسپیکنگ نکل آیا کہ نہیں آیا؟ پرویز مشرف جنرل کی حد تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ دلی کا رہنے والا، دلی میں پیدا ہوا، 4 سال کی عمر میں پاکستان آیا. اس لیے فوج در حقیقت پنجابی فوج نہیں ہے، لیکن انہوں نے پنجاب کو گالی دینی تھی. آج سندھی جو ہے وہ بھی پنجاب کو گالی دے گا. اسی لیے ہم نے یہ رائے دی بھائی آپ چھوٹے کر دیجئے صوبے. یہ جو انہوں نے بات کہی ڈاکٹر محمود احمد غازی نے کہ 14 کروڑ کے حوالے سے 14 آدمی بھی نہیں ہوں گے جو ان پابندیوں کو قبول کر لیں، برداشت کرنے کو تیار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے بارے میں بہت غلط اندازہ ہے. دین کے حوالے سے ان سے قربانی مانگی ہے، تیار ہوں گے. اس کے ہٹ کر آپ کہتے ہیں GST دے دیجئے، فلاں دے دیجئے. اب یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اب آپ کی تدبیری چیزیں ہیں. جنرل سیل ٹیکس ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، اب آج پھر جو ہے اور بجلی کے درخت بڑھا دی. اس کا معاملہ دین سے تو نہیں ہے. ہاں دین کے حوالے سے بات سامنے لائیے. ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی حکمران آج تک آئے ہیں بھٹو سے زیادہ سیکولر تو کوئی نہیں تھا. اس نے تو دستور بنایا، اس میں اسلام رکھنا پڑا. کیوں رکھنا پڑا؟ اس ملک کے عوام چاہتے ہیں کہ اسلام ہو. 73 کا دستور جو ہے، اور اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ کروایا. انتہائی سیکولر آدمی. تو یہ ہے کہ معاملہ تو اصل میں یہ ہے کہ آپ کے عوام کی اصل میں طلب کیا ہے، کیا چاہتے ہیں وہ. آپ اصل میں ان کو اسلام کے عوام پر اپیل کیجیے. معلوم ہوگی یہ اسلام کا حکم ہے، اس کو ہم نافذ کر رہے ہیں. بھائی ہمارا حکم نہیں ہے، اسلام کا حکم. وہ تیار ہوگی. تو اس کو اصل میں یہ مغالطہ ہے کہ لوگ تیار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ اس قوم کے اندر سے اگر محنت کا مادہ اور قربانی کا جذبہ ابھر سکتا ہے تو صرف اسلام کے حوالے سے ابھرے گا، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اسی لیے اس ملک کو دوبارہ یکجہتی دینے والی شے، اس میں اتحاد کی فضا پیدا کرنے والی شے سوائے اسلام کے کوئی نہیں. یہ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے. کالا باغ کیوں نہیں بن سکتا؟ چھوٹے صوبوں کو اعتماد نہیں ہے. سارے ٹیکنیکل پوائنٹس بھی ثابت کر دیے گئے سندھیوں پر کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کل کیا پتا ہے پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں تو سندھ علیحدہ ہوگا تو سندھ کی تو جان جو ہے پنجاب کے ہاتھ میں ہوگی. آج تو کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم اتنا پانی دیں گے آپ کو، لیکن یہ کہ وہ تو اصل میں تو سارا قبضہ ان کے پاس ہو جائے گا، ہم تو پھر بالکل بیکار ہوں گے. یہ اعتماد نہیں ہے. اگر اعتماد ہو کہ نہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور اسلام کے احکام سے روگردانی کرنے والے نہیں ہیں، اسلام نے جو بھی عدل و انصاف کے اصول بتائے ہیں اس پر چلیں گے، ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور نظر آئے ان کی زندگیوں میں اسلام، تو ظاہر بات ہے کہ پھر باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہوگی. اور اس اعتماد کی فضا کے اندر پھر کنسنسس ہوگا، اجماع ہوگا، آپ آگے بڑھیں گے، اور یہ کہ آپ میں ایک اجتماعیت وجود میں آ جائے گی. تو اس طریقے سے یہ جہاں تک قوانین کی تنفیذ کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں یہ جو میں نے قدم گنوائے ہیں، قرارداد مقاصد دفعہ 227، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، فیڈرل شریعت کورٹ، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف اگر فیصلے کے خلاف ہو تو شریعت اپیلیٹ بینچ. یہ ایک ایسا نظام ہے، اس میں سے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو منفی کر دیجئے، باقی یہ نظام جو ہے کافی ہے. صرف یہ ہے کہ قدغنیں ختم کر دی جائیں، اور یہ کہ اس کے ججز جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے جو بھی مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے جو علماء ہیں مختلف فرقوں کے، انہیں ججز کی حیثیت سے لایا جائے، اور یہ کہ ان کا جو ہے شرائط ملازمت وہ بھی بڑھائی جائے، ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کی مساوی کی جائے. لیکن جہاں تک ہے معاملہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا، اس میں بھی جہاں تک تو سیاسی عدل ہے وہ تو اس دستور کے ذریعے سے ہو جائے گا.
تمام مسلمان ایک دوسرے کے مساوی حقوق ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا جو ہے یہ سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل جملہ ہے، المسلم کفو لکل مسلم، مسلمان جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے بالکل برابر، حقوق میں کوئی کسی کا زیادہ نہیں، کسی کا کم نہیں۔ میں نے تو آپ کو یاد ہوگا بارہ مثال دی ہے کہ اگر ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید الصدیقین اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اگر ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں برابر حصہ ملتا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ تو سید الصدیقین ہے، ان کا جو ہے وراثت میں زیادہ حصہ ہونا چاہیے، یا کوئی دوسرا بیٹا ہوتا فاسق فاجر ہوتا، چلیے منافق نہیں بھی ہے فاسق فاجر ہے، اس کا کم ہونا نہیں، برابر۔ سو لانگ ایز یو ایکسپٹ ہم ایز اے مسلم، جب تک آپ اسے قانون المسلمان مانتے ہیں اس کے حقوق برابر ہیں، کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے ایک نظام بنایا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ سیاسی عدل جو ہے وہ تو جو میں نے خاکہ آپ کو دیا اس کے اندر پورا آ جائے گا۔ معاشی عدل کے لیے دو چیزوں کی بڑی شدید ضرورت ہے، سود کا خاتمہ، اور وہ آسان نہیں۔ دیکھیے جو میرے تصورات ہیں سود کے بارے میں، وہ تصورات تو بغیر ٹوٹل ریولیوشن کے آ ہی نہیں سکتے۔ لیکن غریبت یہ کہ ہمارے ہاں جو فقہا کا تصور ہے، علماء جو ہیں وہ تو فقیہوں کی باتوں پر چلتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی گنجائش ہے کہ جس سے یہ سرمایہ دارانہ نظام کی کسی نہ کسی شکل کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی پر یہ اسلامک بینکنگ کی ساری عمارات تعمیر کر رہے ہیں۔ میں بارہ بتا چکا ہوں کہ یہ گلاس اگر آپ نقد پیسے دے کر لیتے ہیں تو یہ 10 روپے کا ہے، اور ایک مہینے کے بعد پیسے دیں گے تو 11 روپے کا ہے۔ میرے نزدیک یہ سود ہے، اسی درجے میں شک نہیں کہ سود ہے، لیکن فقہی اعتبار سے یہ جائز ہے۔ اس کے اوپر کوئی چیز دی جا رہی ہے تو قیمت بڑھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ اجارہ اور یہ پھر یہ جو پی ایل ایس وغیرہ یہ ساری چیزیں اور مارک اپ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام کی گویا کہ ایک ہلکی شکل کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھی غنیمت ہے اگر یہ اس وقت آ جائے تو، اس لیے کہ کم سے کم اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر 2 مہینے لگ گئے تو اب 12 روپے ہو گئے، اور 3 مہینے لگ گئے تو 13 روپے، یہ نہیں ہوگا۔ بس انیشل جو بھی انکریمنٹ آپ نے رکھی ہے اس کو تو فقہ کے اندر جائز کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ادھار دیا ہے مال، آپ قیمت بڑھا دیں، لیکن اس سے بعد اگر فرض کیجیے اس مدت میں وہ نہیں دے سکتا تو اب مزید نہیں ہوگا۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ بہت سا سود کم ہو جائے گا، البتہ سود کا مکمل خاتمہ ٹوٹل ریولیوشن، اور ٹوٹل ریولیوشن آتا ہے لوگوں کی ذہنیتوں کو تبدیل کر کے۔ جب تک لوگوں کے اندر اصل ترجیح آخرت کی نہیں ہوگی اور دولت کی حوث اور دولت کی محبت دلوں میں سے کم نہیں ہوگی، سرمایہ داری تو اس کا نام ہے، دولت کی محبت سرمایہ داری ہے۔ علامہ اقبال نے جو ابلیس کی زبان سے کہلوائے اشعار، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہ مسلمانوں نے بھی اپنے لیے سرمایہ داری کا جواز جو ہے وہ ڈھونڈ لیا۔ 12 کس حوالے سے میں نے کیا کہ اگرچہ ٹوٹل ایریڈیکیشن آف ربا میرے تصورات کے مطابق تو ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ممکن نہیں، البتہ یہ جو بھی فقہی تصورات کے مطابق جو بھی نظام تجویز کیے جا رہے ہیں ان میں سے کسی کو لے آئیے، کم سے کم یہ ہے کہ ربا جو ہے بہت کم رہ جائے گا ہمارے معاشرے میں، اور اس سے یہ کہ عدل اجتماعی کی طرف ہمارا قدم آگے بڑھ جائے گا۔ دوسرا معاملہ جو ہے عدل اجتماعی کے اعتبار سے وہ زمینداری کا ہے۔ ہمارے ہاں تو عظیم اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ تو کاشتکار ہیں بیچارے، سب سے بڑی تعداد تو ان کی ہے۔ کاروباری لوگ کتنے پرسنٹ ہوں گے، انڈسٹریلسٹ کتنے پرسنٹ ہوں گے، سب سے بڑی تو ہماری تعداد جو ہے لوگوں کی وہ کاشتکاروں پر مشتمل ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے عدل کا، انصاف کا ان کے لیے ہے، محنت اس کی، خون پسینہ اس کا، عیش کرے زمیندار جاگیردار، یہ مسئلہ سب سے کٹھن ہے۔ اب اس کے حل کے 2 راستے ہیں، میں نے جو بھی تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ اس معاملے میں بھی اسلامی فقہ کے اندر ایک کوتاہی آ گئی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام، امام مالک کے نزدیک حرام، امام شافعی نے کہا کہ مزارعت
اگر اوپن کھیت ہے تو اس میں حرام، البتہ باغ کے تابع اگر کھیتی ہے، باغ ہے اس کے اندر ہی آپ نے گندم بھی لگا دی ہے، بیچ میں درختوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے، اس میں مضارت ہو سکتی ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے جواز کا فتویٰ دے دیا، قاضی ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ۔ لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ اسے حرام مطلق کہتے ہیں، امام مالک حرام مطلق کہتے ہیں، تو یہ ہے کہ ایک بورڈ بنایا جائے، کمیشن بنایا جائے، اس میں مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے علماء کو شامل کیا جائے، اور یہ کہ جو بھی بندوبست اراضی کے ماہرین ہوں جدید ان کو شامل کیا جائے، تو بیٹھ کر غور کریں اس میں سے کون سا راستہ ہم اختیار کریں۔ اور دوسرا مسئلہ اور بھی ہے، اگر اس راستے سے حل نہیں ہوتا تو ایک راستہ اور بھی ہے، ہماری اراضی عشری ہے یا خراجی ہے؟ خراجی زمین کسی کی ملکیت ہوتی ہی نہیں ہے، عشری ملکیت ہوتی ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ اس پر سے عشر دیتا ہے یا نصف عشر دیتا ہے، اگر بارانی ہے تو 10واں حصہ پیداوار کا دے دے گا، اور اگر وہ آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو 20واں حصہ دے گا، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ اسے خرچ کرنا پڑے گا اریگیشن پر، نہری پانی لے رہا ہے تو آبیانہ دینا پڑے گا، ٹیوب ویل لگایا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ڈیزل لگے گا، کھپے گا یا بجلی کھپے گی، تو وہاں 20واں حصہ رہ جائے گا۔ لیکن بارانی ہے جس میں کہ بس بارش ہی سے ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے تو اس میں 10واں حصہ دینا پڑے گا، یہ ہوتی ہے عشری زمین ملکیت۔ لیکن حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور بڑے بحث و مباحثے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی ملک کبھی بھی بزور تمشیر فتح ہوں گے مسلمانوں کے ہاتھوں، ان کی ساری اراضی جو ہے وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہوگی، کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوگی، چاہے وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں تب بھی وہ زمین ان کی ملکیت نہیں شمار ہوگی، اس لیے کہ بزور شمشیر فتح کی۔ ہاں اگر لڑے بھیڑے بغیر وہ ایمان لے آئے تو وہ ان کی ملکیتیں برقرار رہیں گی۔ جیسے کہ میں نے بتایا جب بھی فوجیں نکلتی تھی تو 3 آلٹرنیٹیوز، اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ہو گئے، تمہاری ساری ملکیتیں، تمہارے اموال، تمہاری ہر چیز جائز، ہر چیز محفوظ، اور یہ نہیں تو جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، تب بھی تمہارے مال تمہارے پاس رہیں گے، جزیہ دینا ہوگا۔ البتہ اگر وہ تیسری شکل ہو کہ ہم تلوار کے ذریعے سے فتح کریں گے تو پھر تمہاری ہر شے جو ہے وہ ہماری ملکیت ہو جائے گی، تم اسلام بھی لے آؤ بعد میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، تمہاری زمینوں سے خراج لیا جائے گا اور وہ خراج بیت المال میں جائے گا سیدھا، اور خراجی زمین کسی کی ملکیت ہوتی نہیں۔ تو اس مسئلے میں پچھلی صدی تک تو یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا، میں نے آپ کو بارہا سنایا ہے، قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، جامع ترین شخصیت پچھلی صدی کی، اور ان کی کتاب ہے مالا بدھ منہ، یہ فقہ کی کتاب ہے جو بالکل پرائمر سمجھیے کہ جو جیسے کہ ہر چیز کے اندر قاعدہ ہوتا ہے پھر پہلی کتاب ہوتی ہے، قاعدہ ہے یہ فقہ کا۔ صاف لکھا انہوں نے ہندوستان میں کوئی اراضی عشری نہیں ہے، ملکیتی نہیں ہے، ساری اراضی خراجی ہیں، لہذا میں عشر کے مسائل یہاں لکھتا ہی نہیں، خام خواہ طالبوں کے ذہنوں کے اوپر بوجھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے جب یہاں عشری زمین ہے ہی نہیں، خراجی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال بعد میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ کہا کہ نہیں یہ عشری ہے، اور اسی پر فتویٰ دے دیا ان کے صاحبزادے نے تقی عثمانی صاحب نے کہ اب یہاں کی زمینداری کے اوپر کوئی بھی آپ پیشہ نہیں چلا سکتے، یہ چونکہ زمینیں عشری ہے، ملکیتی ہے، ملکیتی زمین آپ کسی سے لے نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر، وہ ہیبہ کر دے، وہ خیرات کر دے تو ٹھیک ہے، وہ بیچ دے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے۔ لہذا جو 2 آپ کے ہاں ہوئی ہیں زرعی اصلاحات وہ بھی غلط تھیں، لیکن ان کو کنڈون کیا گیا تو ہو چکی، مزہ ما مزہ جو ہو چکا، آئندہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ ایک بڑا ہائی پاورڈ کمیشن بیٹھے علماء کا اور وہ فیصلہ کرے کہ آیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح ہے، یا ایک اور عالم دین تھانہ بھون کے ہوتے تھے حضرت اعلیٰ تھانوی، ان کا فتویٰ بھی یہی تھا، یہ سب زمینیں جو ہے خراجی ہیں۔ لیکن یہ کہ آج ہو سکتا ہے بہت، اگر خراجی ہے تو کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں، نہ کسی کے باپ کی ملکیت ہے، وہ تو ظاہر بات ہے جو بندوبست اب تک چلتا رہا تھا، اب ہم بالکل نیا بندوبست اراضی کر سکتے ہیں، ہر کاشتکار کو 1 مربع زمین دے دو، یا یہ کہ 25 ایکڑ زمین دے دو، اور یہ کہ اس سے خراج دو، اور حکومت کے پاس اتنا آ جائے گا اس سے ریونیو
کہ بہت سے یہ جو نحوستی اور بلکہ ملعون قسم کے ٹیکس ہیں جنہوں نے لوگوں کو جھوٹ بولنے پر اور جھوٹا حلف لینے پر جو ہے مجبور کیا ہوا ہے. انکم ٹیکس جو ہے سب سے زیادہ منحوس اور ملعون ٹیکس ہے، سوائے اس کے کہ جو بیچارے سیلریڈ لوگ ہیں ان کا تو مسئلہ اور ہے، ان کی تو تنخواہ سے کٹ جاتا ہے، لیکن ان کا بھی جو ہے اصل میں ان کی روح جو ہے وہ تو اس کے اندر، اگر شام کو وہ کوئی ٹیوشن بھی کر رہے اور وہ ٹیوشن اپنے شو نہیں کر رہے تو بے ایمانی تو ہو گئی. بے ایمانی تو 1 پیسے کی ہو یا 1 روپے کی ہو یا 1000 روپے کی، بے ایمانی تو بے ایمانی ہے. اگر کوئی اور ذریعہ ان کا ہے اور وہ اسے شو نہیں کر رہے انکم ٹیکس کی اپنے ریٹرن میں، تو بے ایمانی ہو گئی. اس ٹیکس نے جو ہے لوگوں کو بہت خراب کیا ہے، بہت غلط. اس کی تو لعنت کا یعنی میں سمجھ تو سدباب ہونا چاہیے. اور یہ ریونیوز اگر آ جائیں، اگر مان لیا جائے کہ یہ زمینیں خراجی ہیں اور ہر کاشتکار جو ہے خراج براہ راست دے گا، نہ بیچ میں کوئی زمیندار، نہ ایبسینٹی لینڈ لارڈ، نہ کوئی جاگیردار، تو اتنے ریونیو جمع ہو جائے گا کہ پھر اس قسم کے غیر معقول منحوس اور ملعون ٹیکسوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. بس یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ذرا محنت طلب ہے، ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے ذرا تحقیق کرنی ہوگی. باقی یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سود کے اسداد کے سلسلے میں جو بھی ہمارے علماء اس وقت دے نظام کو قائم کر دیں گے. بہت حد تک تو کمی ہو جائے گی نا، بالکل کمی نہ ہو، بالکل خاتمہ نہ ہو. وہ بھی میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، ان کی رائے صحیح ہو، اللہ عالم، لیکن میری اپنی ایک رائے ہے، سوچی سمجھی رائے ہے. چند باتیں مجھے کہنی ہے ملکی حالات کے بارے میں. یونائٹڈ نیشنز کا جو ملینیم اجلاس ہو رہا ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی اس وقت کے سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف صاحب نے نہ صرف یہ کہ وہاں جو تقریر کی ہے بلکہ یہ کہ وہاں جو اور سربراہوں سے ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں، تو ان کی وزٹ بہت کامیاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حالانکہ بہت پیسہ خرچ کیا ہے بھارت نے پروپیگنڈے پر، بہت خرچ کیا، لیکن یہ کہ جس طرح کی جرت مندانہ اقدام یہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈٹ کر کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتے ہیں، اللہ نے ہمت دی ہے. تو اس سے یہ کہ اس وقت بھارت جو ہے پسپائی کے اوپر آ گیا، وہ ڈیفینسو پر ہے. اس وقت انہوں نے کشمیر کے بارے میں بھی بڑی ڈٹ کر باتیں کی، سر نو زندہ کیا اس مسئلے کو. تو ان کی کارکردگی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر رہی ہے. اور بھارت کے خلاف جو پیس آفینسو انہوں نے لیا وہ بھی بہت صحیح ہے کہ بھارت تیار ہو تو ہم بھی اپنی فوجوں میں کمی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں. وہ اگر اپنا سارا ایٹمی اسلحہ برباد کر دیں تو تیار ہو، ہم بھی کر دیں گے. وہ جو ہے اس طرح کا معاملہ کرے، ہم بھی کر دیں گے. تو یہ پوری دنیا کی رائے عامہ جو ہے اس کے لیے یہ چیزیں کافی کنونسنگ باتیں ہیں کہ در حقیقت ہر درمی پر جو ہے وہ بھارت اترا ہوا ہے. یہ تو میں جو بھی اس وقت بین الاقوامی سطح پر بات کرنا تھا. ہمارے ملک کے اندر بھی اس وقت جو ہے ایک بہت ہی میرے نزدیک ناخوشگوار صورت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ بہت عرصے کے بعد اس ملک میں 2 جماعتیں سیاسی ابھر کر سامنے آئی تھیں. پیپلز پارٹی تو بڑی پرانا اس کا ہو گیا، وہ کافی انٹرنچڈ ہے، اس کے جو ہے اس کا ووٹ بینک بھی ہے عوام کے اندر، اور ان کی ایک حیثیت ہے، اور بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، بہت سی سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی برقرار رہی ہے. اب یہ کہ بہت عرصے کے بعد مسلم لیگ کے نام سے بھی ایک جماعت جو ہے تیار ہو کر سامنے آ گئی تھی. اور یہ کسی بھی جمہوری نظام کے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ 2 جماعتیں جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو. لیکن مسلم لیگ کا اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے، میری بڑی خواہش تھی کہ میں مخلصانہ مشورہ دیتا. میں نے میاں شریف صاحب کو فون بھی کروایا تھا کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ میں نے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال جو ہے میں نے 11 غالباً جنوری کو یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے اب اس خاندان سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں. جو بھی توقعات میں نے وابستہ کی تھی سن 97 میں، 98 میں، لیکن 99 کے آغاز میں جنوری میں جمعے کے خطبے میں نے کہا تھا مجھے کسی خیر کی امید نہیں رہی. ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی باتیں ان تک بھی پہنچی ہوں گی تو شاید وہ بھی مجھ سے بددل ہوں، ناراض ہوں. لیکن میں انہیں مشورہ دینا چاہتا تھا کہ اس وقت اس جماعت کو اس کرائسس میں مت ڈالیے، اور یہ موقع ہے کہ یہاں خالص جمہوری انداز میں الیکشن کروا دیے جائیں اوپن، اور نواز شریف صاحب آ جائے ہویا، کوئی اور آ جائے فبیا. اسے خاندانی ایشو نہ بنائیں، اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. جماعت تقسیم ہو جائے گی جیسے اس وقت ہو گئی تھی، ایک وہ کنونشن لیگ بن گئی تھی اور ایک اور کاؤنسل لیگ بن گئی تھی.
اسی طریقے سے تقسیم ہو جائیں گے، پھر اس کی حیثیت نہیں رہے گی، وہ حیثیت جو بن گئی تھی۔ یعنی اگر 2 مرتبہ وزیر وزارت عظمیٰ کی گدی پر آئی ہے بے نظیر، تو 2 مرتبہ ہی آ گئے نواز شریف صاحب۔ تو گویا کہ ایک پیرلل جو ہے، ہم وزن معاملہ جو ہے، چاہیے کہ دونوں ہی کی کارکردگی جو ہے مایوس کن رہی، وہ بھی برابری ہے کہ برابری کا معاملہ تو ہو گیا نا، کامیابی میں بھی برابری اور ناکامی میں بھی برابری۔ لیکن یہ 2 برابر جماعتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں اب ظاہر بات ہے کہ ملاقات ہوتی تو میں جا کے ان سے اپنا یہ مخلصانہ مشورہ پیش کر دیتا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اخبارات میں اگر میری یہ بات آ جائے کہ وہ جس طرح بھی ہو اس جماعت کو اپنی جو صدارت ہے نواز شریف صاحب کی، اس کی قربانی دے کر، اور خام خواہ جو ہے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو اس جگہ پر جانشین بنانے کی کوشش ترک کر کے اوپن چھوڑ دے پوری جماعت کے اوپر، جسے چاہے وہ اپنا صدر منتخب کر لے۔ اگر یہ ایک روایت پڑ جائے مسلم لیگ کے اندر تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ بہت آگے نکل جائے گی پیپلز پارٹی سے۔ لیکن پیپل پارٹی میں تو ابھی وہ ایک کلٹ چل رہا ہے، بھٹو کلٹ، اور بھٹو خاندان، بھٹو کا نام اور بے نظیر بھٹو۔ لیکن اگر یہاں پر واقعتاً کوئی مشاورتی نظام بن جائے اور ایک جمہوری بنیادوں پر جماعت استوار ہو جائے مسلم لیگ، تو یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے یقیناً بہت بہتر ہوگا۔ یہ میرا مخلصانہ مشورہ ان حضرات کو ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اگر اخبارات میری اس بات کو شائع کر دیں اور ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے، شاید اللہ تعالیٰ، میں خلوص دل سے کہہ رہا ہوں، میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، نہ اس میدان میں ہوں، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کی خیر خواہی، مسلم لیگ کی خیر خواہی اور خود ان حضرات کی بھی خیر خواہی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب وہ ایک مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، تکلیف میں آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس وقت کا دور جو ہے یہ کوئی اچھا دور تو نہیں ہے، اس حوالے سے ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ بہرحال یہ کہ اس میں مخلصانہ مشورہ میرا